یہ 5 کوالٹیز جو ہیں مل کے ایک ایسا انسان بناتی ہیں جو انسان انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے کہ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوگا، چاہے وہ جاب ہو، چاہے وہ میرٹل لائف ہو، ہماری ازدواجی زندگی ہو، چاہے وہ فیملی لائف ہو، چاہے وہ امپلائی ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کہیں بھی ہو. اگر ان 5 کوالٹیز کو اپنائے گا تو انشاءاللہ کامیابی جو ہے اس کے قدم چومے گی. تو پہلی کوالٹی انشاءاللہ جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایک بس، اور یہ بہت ہی زیادہ سپیڈ پہ جا رہی ہے، بس بہت تیزی سے جا رہی ہے. اب اس بس کی اگر اچانک بریک فیل ہو جائے تو اس کے اندر جو پیسنجرز بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا؟ ایک دم سے پینک ہو جائیں گے، چیخنے لگ جائیں گے، یہ کیا ہو گیا، موت آنے لگی ہے، موت آنے لگی ہے. اب کون سا شخص کامیاب ہوگا جس سے تھوڑا سا اندازہ ہے کہ بریک کو کیسے ٹیکل کرنا، اگر بریک فیل ہو جائے تو اس کا بیک اپ کیا ہے؟ وہ انسان کامیاب ہے اس بس میں. یہ بس آپ کی زندگی ہے. زندگی کبھی کبھی اس موڑ پہ چلی جاتی ہے جو ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوتا. اسٹیون کووی جیسے کہتا ہے نا کہ انسان کی زندگی میں 2 طرح کے مسئلے آتے ہیں. ایک مسئلے وہ حل کر سکتا ہے، اسے پتا ہے کہ ٹھیک ہے اس مسئلے کی وجہ کیا ہے، یہ اس وجہ سے آیا ہے، اس نے حل کر دیا. ایک مسئلہ ہے جو نہیں پتا آپ کو کیوں آیا ہے مجھ پہ. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کا کیا قصور تھا؟ بچے تھے، انہوں نے تو ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا میرے بھائی مجھے ماریں گے، مار کر کنویں میں پھینک دیں گے. ان کو یہ پرابلم نہیں نظر آ رہی تھی. لیکن اس طرح کی پرابلمز آ جاتی ہیں انسانوں پہ. کبھی کبھی انسان سوچتا ہے میرا قصور کیا ہے، یہ چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، یہ اللہ کا امتحان ہے. قرآن جو ہمیں بتاتا ہے. اب بریک فیل ہو گئی زندگی کی، آپ زندگی بڑی اچھی گزار رہے تھے، بڑی اسموتھلی جا رہی تھی، اچانک زندگی کی گاڑی کی بریک فیل ہو گئی. اب کون کامیاب ہوگا جب بریک فیل ہو گئی؟ کون کامیاب ہے؟ جسے پتا ہے کہ جب بریک فیل ہو تو میں نے کیا کرنا ہے، جسے نالج ہے اس بس کا. جسے اس بس کا نالج نہیں ہے وہ پھر انہی پیسنجرز کی طرح چیختا چلاتا رہے گا اور کوئی اس کی مدد کرنے نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ بھی اسی کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے قرآن بھیجا، ہمارے لیے قرآن بھیجا. کس لیے؟ اس کو پڑھو، سیکھو زندگی کیسے گزارنی ہے. اس کو صرف چومنے کے لیے تو نہیں بھیجا نا اللہ نے، یا سب سے اوپر شیلف پہ رکھنے کے لیے تو نہیں بھیجا. یہ اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ اس سے سیکھو. اور اگر اس سے نہیں سیکھو گے تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے کیا کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ بتا دینا انہیں جا کے کہ جو میری وحی سے منہ موڑے گا اس کے لیے پھر بہت تنگ زندگی ہے، اس کے لیے پھر بہت مشکل لائف ہے. تو اللہ نے کلیئرلی ہمیں بتا دیا کہ قرآن میں نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے بھیجی. یہ ہے قرآن کا بیسک مقصد، ہدایت. تو بات یہ ہے کہ یہی بات اللہ نے کی ہے، لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو کوشش میں پیدا کیا ہے. اس طرح کام نہیں چلتا ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے. ایٹریبیوٹ سیکھنے پڑتے ہیں سکسیس کے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی ایسی کمزوری ہو جس کسی اور میں نہیں. اب آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ نہیں جی میں ہوں ہی ایسا، مجھے اللہ نے بنایا ہی ایسا ہے، مجھے تو بہت غصہ آتا ہے، میری نیچر ہی ایسی ہے. اب آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں ساری عمر، تو پھر قصوروار آپ ہیں، اللہ تو نہیں ہے نا پھر قصوروار. کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے وہ میکینزم، وہ سسٹم اتارا ہے جس میں عمل کرتے ہوئے آپ اپنی ویکنیسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اپنی اسٹرینتھس کو اوپر لا سکتے ہیں. اس لیے کوشش، ہر چیز کے لیے کوشش. پھر اللہ نے کہا تلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا. اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا زندگی کا فلسفہ کہ زندگی کیا ہے جی، کہ دن آتے ہیں رات آتے ہیں. اور یہ دن رات کیوں آتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لے سکیں کہ تم میں سے کون جو ہے وہ ایمان لانے والا ہے. اب دن رات سے کیا مراد ہے؟ کبھی خوشی اور کبھی غم. مستقل خوشی اس دنیا میں نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں مستقل خوشی ہے، پرفیکٹ ہیپینس ہے، وہ ایک دھوکے میں. پرفیکٹ ہیپینس اور خوشی جو ہے وہ صرف جنت میں. وہی ایک پلیس ہے جہاں پہ ہم ریسٹ کریں گے، وہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی ہوگی. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی یہاں پہ ہوگی اور بہت زیادہ خوشی ہوگی، جو خوشی کی تلاش میں ساری عمر اپنی لگا دیتے ہیں، تو وہ لوگ ایک بہت بڑے دھوکے میں. غم بھی آئیں گے، خوشی بھی آئے گی، اتار چڑھاؤ زندگی کا ایک حصہ ہے. یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اگر ہو سکتا ہے آج خوشی ہے تو پھر آگے غم ہے، ہو سکتا ہے غم ہے تو اس کے بعد خوشی ہے. تو کبھی بھی زندگی ایک فیس میں نہیں جاتی. اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ surely we shall test you، ہم آپ کا امتحان لیں گے. with what؟ with hunger، بھوک سے، پیاس سے، اور جان سے، اور آپ کے مال سے. یہ مومنین کو اللہ نے بتا دیا ہے کہ آپ کا امتحان تو ہوگا، کیونکہ یہ زندگی امتحان گاہ ہے. تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. لیکن ہمیں جب امتحان آئے گا تو ہم کیا ہوتے ہیں، ہم میں سے میجورٹی کولیپس کر جاتے ہیں، ہم میں سے میجورٹی جو ہے وہ ہمت ہار جاتے ہیں، تیار نہیں ہوتے امتحانات کے لیے. اچھی قدر کا تو ہمیں بڑا پسند ہے جی کہ اچھی باتیں ہمارے ساتھ
خوشیاں آئیں ہمیں تب تو ہم اللہ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی کوئی اللہ تعالیٰ ہماری پکڑ کرتے ہیں یا ہم پہ کوئی امتحان لے آتے ہیں تب جو ہے ہم اللہ سے شکایات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ زندگی میں امتحان بھی آئیں گے، زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی، لیکن اللہ نے ساتھ میں آپ کو وہ وے آف لائف بھی دیا ہے، وہ طریقہ بھی بتایا ہے کہ ان چیلنجز سے کیسے لڑنا ہے تم نے، زندگی سے کیسے مقابلہ کرنا ہے تم نے، زندگی کو کیسے پروڈکٹیو مینر میں تم نے گزارنا ہے۔ یہ تو جی تھا زندگی کا ایک مختصر سا فلسفہ جو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ اب پہلی جو ہیبٹ ہے کمیونیکیشن سے ریلیٹڈ ہے، زبان۔ کیا آتا ہے آپ کے مائنڈ میں، کیا آتا ہے قرآن میں کمیونیکیشن کے بارے میں کیا کیا ہیبٹس بتائی گئی ہیں؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ماشاءاللہ سارے علمی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو قرآن نے کمیونیکیشن کے بارے میں کچھ انسٹرکشنز ہمیں دی ہیں کہ اس طرح سے بات کرو۔ کیا ہے وہ بات؟ آپ میں سے کوئی کنٹریبیوٹ کرے گا؟ بہت سی انسٹرکشنز ہیں، کوئی ایک بتا دیں۔ دھیمی آواز میں بات کرو، گڈ، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے۔ پیار سے بولو، یہ بھی ایک انسٹرکشن ہے۔ حسن اخلاق سے بات کرو، بہت اچھی بات ہے جی۔ اور کوئی؟ اگلے بندے کی طریقے سے بات سنو، بہت اچھی بہت اچھی۔ یہ ساری ہیبٹس ہیں، لیکن قرآن جو ہے نا وہ بہت ہی خوبصورتی سے کمپریہنسو انداز سے بات کو پیش کرتا ہے۔ تو ایک آیت ہے اس میں سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے بات کر دی ہے، وہ اس ایک آیت میں۔ وہ آیت کیا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ یہ میری فرسٹ ہیبٹ جو میں نے ڈالی ہے وہ ہے کہ اسٹریٹ ٹاک، قولاً سدیدا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں سورہ احزاب میں ورس 70 میں، چیپٹر 33 ورس نمبر 70 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈر جاؤ اور کھری سیدھی بات کرو۔ اب یہ قولوا قولا سدیدا، اس کا کیا میننگ ہے؟ اس کی تفسیر ہمیں دیکھنی پڑے گی کہ اللہ نے یہ ہیبٹ ہمیں کیوں بتائی ہے کہ سیدھی بات کرو، کھری بات کرو۔ اب دیکھیں یہ جو بات ہے اسٹریٹ ٹاک، اس کی جو ٹرانسلیشن مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، صحیح انٹرنیشنل کی ٹرانسلیشن ہے، انہوں نے بہت اچھی ٹرانسلیشن کی، عربک ورڈ سے ملتی جلتی، سب سے قریب جو ہے اس عربک ورڈ کے، قولاً سدیدا، کہ اسپیک ورڈز آف اپروپریٹ جسٹس، تم انصاف والی بات کرو۔ اب کیا بات ہے؟ کھری بات سے کیا مراد ہے؟ قولاً سدیدا سے کیا بات ہے؟ تفسیر کا اگر مطالعہ کیا جائے تو تین چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ایک، اٹ شوڈ بی کلیئر، ہماری جو گفتگو ہے وہ بڑی کلیئر ہونی چاہیے، پلین، کلیئر۔ کلیئر سے کیا مراد ہے؟ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ کا پوائنٹ کیا ہے، آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، آپ تمہیدیں تو نہیں باندھ رہے، آپ کی بات اگلے کو سمجھ آنی چاہیے۔ کلیئر سے ایک اور چیز مراد ہے کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ کی زبان میں ہے۔ آپ کوئی ڈپلومیسی نہیں کر رہے، آپ ایسی بات نہیں کر رہے کہ دل میں کچھ اور ہے زبان میں کچھ اور ہے۔ اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں آپ مجھے بہت پسند ہے، دل سے آپ اسے پسند نہیں کرتے۔ اگلے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میں ایسے کروں گا، لیکن دل میں آپ کے کچھ اور ہے۔ ایک کلیئر بات نہیں ہے۔ اپنا پوائنٹ آف ویو بہت کلیئرلی اگلے کو بتانا چاہیے، لیکن ایک طریقے کے ساتھ، وہ طریقہ ہم ڈسکس کریں گے۔ ایک تو اٹ شوڈ بی کلیئر، سیکنڈ اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، سچ، سچ بات، سچ بولیں، سچ، کوئی لوپ ہول نہ ہو اس میں۔ لوپ ہول سے کیا مراد ہے کہ اس میں کوئی کجی نہ ہو، اس میں کوئی جو ہے وہ دوگلی بات نہ ہو، ڈوئل میننگ ٹاک نہ ہو۔ ڈوئل میننگ ٹاک کیا ہے اس کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا۔ کبھی کبھی ہم ایسی بات کہتے ہیں جس کے 2-3 مطلب نکل رہے ہوتے ہیں لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، اور جب کوئی مائنڈ کر جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں میرا مطلب تو اصل میں یہ تھا، آپ کا مطلب جو بھی تھا لیکن آپ کی بات کا وہ مطلب بھی نکل رہا ہے جو اس نے سمجھا ہے۔ ایسی بات سے بھی اسلام نے ہمیں منع فرمایا۔ ایک کلیئر، اٹ شوڈ بی ٹروتھفل، اور تھرڈ اٹ شوڈ بی جسٹ، انصاف والی بات۔ انصاف والی بات سے کیا مراد ہے کہ کبھی کبھی ہم ایسے جملے کہتے ہیں جو بہت ہی ناانصافی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم کسی کے بارے میں کہتے ہیں ایک بندہ ایک بار لیٹ ہوا، دوسری بار لیٹ ہوا، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں ہمیشہ لیٹ ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ایسے کرتا ہے۔ اور میاں بیوی میں بہت ہوتا ہے، بیویاں اسپیشلی جو ہے بہت شکایات کرتی ہیں مردوں سے، اور وہ کہتی ہیں آپ ہمیشہ ہی ایسے کرتے ہیں۔ اب یہ انجسٹ بات ہے، یہ ناانصافی والی بات ہے۔ کسی کے بارے میں ایسی بات کہنا جو ایگزسٹ نہیں کرتی، یہ ایک ناانصافی والی بات ہے۔ تو دین ہمیں بڑا خیال رکھنے کا کہتا ہے کہ زبان جو ہے نا، اس سے ریلیشنز چلتے ہیں، اس سے ریلیشنز بگڑتے ہیں۔ زبان اگر آپ کے کنٹرول میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، مجھے شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو اور زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اب میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں۔ دیکھیں لوپ ہول سے کیا مراد ہے، کلیئر بات کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں میں یہاں ہوں، ٹھیک ہے، اب یہاں سے مراد کیا ہے، اسپیسیفک ہونی چاہیے نا بات۔ آپ کہیں مثال کے طور پہ، اب میں لاہور میں تو ایسے ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیروز پور روڈ بہت لمبی ہے، وہ شروع ہوتی ہے اچھرا سے اور وہ جاتی ہے قصور تک۔ اب آپ سے کوئی پوچھے آپ کہاں ہیں، آپ کہیں میں فیروز پور روڈ پہ، اسے دھوکہ دینے کے لیے۔
اب فیروز پور روڈ پہ تو کلمہ چوک بھی ہے, اچھرا بھی ہے, قصور بھی ہے, وہاں پہ تو والٹن بھی ہے, کینچی بھی ہے. آپ اسے کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں بس کلمہ چوک ہوں, لیکن آپ کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ ہوں, میں بس آ رہا ہوں 15 منٹ میں آ رہا ہوں, لیکن آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ قصور بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لمبی روڈ اینڈ پہ جا کے آپ بیٹھے ہوئے, لیکن آپ دھوکہ دینے کے لیے کہہ رہے ہیں میں فیروز پور روڈ میں, میں بس آ رہا ہوں. اب میں بس آ رہا ہوں سے کیا مراد ہے؟ بس سے کیا مراد ہے؟ کتنا ٹائم؟ 10 منٹ, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ. بس میں 15 منٹ میں آیا, اور 15 منٹ کا کیا ہے کہ ہم کتنی دیر لگاتے ہیں؟ 45 منٹ, 40 منٹ. پاکستان میں تو یہی ایوریج چلتی ہے, بہت کامن ہے. 15 منٹ کا مطلب ہے 45 منٹ. اب یہ چیز بڑا میٹر کرتی ہے ریلیشن شپس میں. کھری بات کرنا, وہ بات کرنا جس پہ آپ پورے اتریں. آپ سوچیں کہ آپ کھری بات کرنے لگ جائیں. آپ کسی کو کہیں میں 15 منٹ میں آیا, اور آپ واقعی ہی 15 منٹ میں آ جائیں. آپ کسی کو کہیں جی سچ کہیں فون پہ جی کہ میں یہاں کھڑا ہوں ایگزیکٹ, اور یہاں سے مجھے لگیں گے 40 منٹ ڈپینڈنگ اپون ٹریفک, اس کے بعد میں انشاءاللہ آ جاؤں گا. اس چیز سے آپ کی گفتگو میں وہ چیز پیدا ہوگی جس کی وجہ سے کمپنیز بھی آپ کو پریفر کریں گی. کمپنیز کو بھی ایسا بندہ پسند ہے جو کمٹمنٹ کا پورا ہوتا ہے. ہمیشہ سچ بولنے والا بندہ, کمٹمنٹ نبھانے والا بندہ. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے. گھروں میں بہت سی لڑائیاں صرف اس بات پہ ہوتی ہیں کہ آپ لیٹ آتے ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, آپ کہتے ہیں میں بس ابھی آیا, آپ اپنی زبان کے پکے نہیں ہیں. تو زبان کا پکا ہونا مسلمان کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تاریخ سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ ایک شخص تھا, وہ اس کے کھیت میں دوسرے جو لوگ تھے ان کا اونٹ جو ہے وہ چرنے کے لیے آیا. تو اس نے جو ہے پتھر اٹھا کے وہاں پہ مارا, تو وہ جو اس سائڈ کے لوگ تھے ان میں سے ایک جو ہے وہ وفات پا گیا. اب اس کے بیٹوں نے کہا کہ اس کا قصاص ہوگا اس آدمی کا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میرا قصاص ہوگا, لیکن مجھے آپ مہلت دیں 3 دن کی, میں ایک کمٹمنٹ نبھا کر جو ہے واپس آ جاؤں گا. تو حضرت عمر نے کہا نہیں, یہ تو بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے اس کی گارنٹی دی اٹھ کے, حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے اس بندے کو. انہوں نے کہا کہ میں اس بندے کی گارنٹی دیتا ہوں کہ واقعی ہی واپس آئے گا. تو حضرت عمر اور صحابہ بڑا حیران ہوئے, حضرت ابو ذر غفاری کس بات پہ گارنٹی دے رہے ہیں, تو جانتے بھی نہیں اس شخص کو. بہرحال وہ شخص جو ہے چلا گیا وہاں سے. اب 3 دن بعد محفل جمی ہوئی, کورٹ جمی ہوئی, سارے انتظار کر رہے وہ شخص آئے گا, وہ شخص آئے گا. اس نے کہا تھا وہ واپس آئے گا. اب سب کی نظریں ابو ذر غفاری پہ ہیں. ابو ذر غفاری جو ہے بڑے ریلیکسڈ بیٹھے ہوئے. تو صحابہ کو بڑا ڈر تھا کہ اگر وہ شخص واپس نہ آیا تو ابو ذر غفاری جو ہے بڑی مصیبت میں آ جائیں گے. ہوا یہ کہ بس محفل جب برخاست ہونے لگی تو دور سے وہ شخص جو ہے چلا آ رہا ہے, اور وہ آیا حضرت عمر کے سامنے کھڑا ہوا. تو حضرت عمر بہت حیران ہوئے, کہتے ہیں آپ واپس کیوں آ گئے؟ آپ کے پاس تو بہترین موقع تھا بھاگنے کا, آپ قصاص کے لیے واپس آ گئے, قتل ہونے کے لیے واپس آ گئے. اس نے کہا جی میں نے سوچا تھا میں بھاگ جاؤں, لیکن پھر میں نے ایک بات سوچی. میں نے سوچا کہ یار اگر میں آج کمٹمنٹ نہیں نبھاتا, میں بھاگ جاتا ہوں, تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلمان اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا. حضرت عمر بڑا خوش ہوئے. حضرت عمر نے کہا ابو ذر آپ نے کیوں گارنٹی دی ان کی؟ ابو ذر نے کہا کہ حضرت عمر میں اس کو نہیں جانتا, لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ یار اگر آج میں اس کی گارنٹی نہیں دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ کوئی بندہ کسی دوسرے کی گارنٹی نہیں دیتا. تو یہ سن کر جو ہے اس کے جو بیٹے تھے, وہ جو شخص قتل ہو چکا تھا, اس کے بیٹے سامنے بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے کیس کیا تھا. ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم اسے معاف کرتے ہیں. حضرت عمر بڑا حیران ہوئے, کہتے ہیں کہ آپ اسے معاف کیوں کرتے ہیں؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے قصاص کرو. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ امیر المومنین اگر ہم اسے معاف نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے کہ مسلم معاشرہ اتنا سخت ہو گیا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. اب یہ صرف ایک چھوٹی سی بات سے دیکھیں چین آف گڈنس, چین پوری چلی ہے. ایک چھوٹا سا ایکٹ, وہ چھوٹا سا ایکٹ کیا تھا؟ اس بندے نے اپنی کمٹمنٹ نبھائی تھی, زبان کا پکا, واپس آ گیا. اس کی وجہ سے دیکھیں اللہ نے اس کے حالات چینج کر دیے. کہاں وہ قصاص ہونے جا رہا تھا اس کو معافی بھی مل گئی. اور مسلم معاشرے میں ایک ایسا زبردست واقعہ جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا جس کی مثال ہم آج کل پیش کر رہے ہیں, آج تک پیش کر رہے ہیں. تو ون تھنگ, اٹ شوڈ بی کلیئر یور کمیونیکیشن. سیکنڈ, اٹ شوڈ بی ٹروتھفل, جب کہیں سچ بات کریں. تھرڈ, اٹ شوڈ بی جسٹ, کوئی لوپ ہولز نہیں ہونے چاہیے. آپ کسی کو کہیں جی کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں فلانا بندہ بڑی باتیں کر رہا ہے, اور آپ کے بارے میں بڑے لوگ بڑی باتیں کر رہے ہیں. اب بڑے لوگ سے کیا مراد ہے؟ کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6, کتنے ہیں؟ 10 ہیں, 12 ہیں, 15 ہیں, 20 ہیں, اور بڑی باتیں کر رہے ہیں. بڑی باتوں سے کیا مراد ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آئی نیڈ ٹو نو. اب ایسے ہوتا ہے آرگنائزیشنز میں, مسکنسیپشنز ایسے پھیلتی ہیں,
لوگوں کے مائنڈ میں باتیں ڈالی جاتی ہیں جی کہ فلانی جگہ آپ کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں. کیا باتیں ہو رہی ہیں بتائیں, بی اسپیسیفک. اس طرح کے الفاظ نہ کہیں جو غلط فہمیوں کو جنم دیں. یہ چیز ہمارے دین میں سخت منع ہے. تو قولوا قولا سدیدا, دس از دا فرسٹ ہیبٹ. اچھا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ دیکھیں سلائڈ پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو, کریلا کڑوا ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھریں. قولا سدیدا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو وہ سچ بتائیں جو سچ بتانے والا نہیں ہے اور ان کا جو ہے دل دکھاتے پھریں. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو ہے, ان سے ایک بار یہ سوال ہوا, حضور کے چچا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوا کہ عباس آپ بڑے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہیں عمر میں. حضرت عباس بڑے تھے تھوڑے سے, چند مہینے, میرا خیال چند مہینے کا گیپ تھا. تو حضرت عباس نے اب کہتے کہ میں بڑا ہوں تو ایک شان میں گستاخی بھی ہو جاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, یہ تفسیر میں آتی ہے. انہوں نے کہا کہ بڑے تو نبی ہیں, بڑے تو رسول اللہ ہیں, لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. بڑے تو رسول اللہ ہیں لیکن پیدا پہلے میں ہوا تھا. تو ہمیں گفتگو کرنے کا طریقہ سمجھنا چاہیے. مجھے ایک اسکالر بتا رہے تھے کہ ان کے پاس ایک بھائی آیا, اس نے کہا جی کہ شادی کی پہلی رات میری بیوی نے مجھے کہا آپ مجھے بالکل پسند نہیں آئے اور ہماری نہیں بننے والی. اب یہ ٹھیک ہے, اسے نہیں پسند آئے, ہو سکتا ہے سچ ہے, لیکن کیا یہ سچ بولنے والا ہے؟ وہ بھی اس رات کو اس نے کہا کہ 10 سال ہو گئے اب تک میں بات نہیں بھولا. جب بھی لڑائی ہوتی ہے میں بیوی کو یہ بات کہتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ بات کی تھی, اس وجہ سے ہماری نہیں بن رہی. تو ہر سچ جو ہے وہ بولنے والا بھی نہیں ہوتا, اور دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے سچ بول کے. اب کسی نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہے جی کہ وہ تو ایسا ہے وہ تو ویسا ہے, اب میں اسے جا کے بتا دوں کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ آپ تو ایسے ہیں آپ تو ویسے ہیں. بلکہ دوستی کرانے کے لیے تو حدیث میں آتا ہے کہ جھوٹ بھی بولا جا سکتا ہے. دو لوگوں کے دل جوڑنے کے لیے جو ہے وہ اس طرح بات کو توڑ مڑوڑ کے پیش کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ چیزیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلم معاشرے میں اس کی بڑی کمی ہے, گفتگو کرنے کا طریقہ. ہماری اسٹریٹ فارورڈ ٹاک ہوگی, جسٹ بات ہوگی, نپے تلے الفاظ ہوں گے, دیکھ کر بات کریں گے, انجسٹ بات نہیں کریں گے, سچ بولیں گے, کمٹمنٹ نبھائیں گے, جسٹس کے ساتھ بات کریں گے, تو لوگ ہماری مثال دیں گے کہ یہ بندہ کمٹمنٹ کا پورا ہے, جو اس نے میرے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہ اس نے نبھائی ہے. آپ کو لوگ لائک کریں گے, بزنس میں آپ کے پاس آئیں گے, کہیں گے یہ بندہ پیمنٹ جلدی دیتا ہے, اس کے پاس جاؤ, یہ بندہ ٹائم پے کرتا ہے, یہ بندہ کبھی غلط بات نہیں کرتا, کمٹمنٹ نبھاتا ہے. جاب میں لوگ آپ کو لائک کرنے لگیں گے, ہر جگہ جو ہے آپ کی واہ واہ ہوگی. تو دین جو ہے وہ انسان کو صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی بہت سکسیس پہ لے آتا ہے. آپ کے ریلیشنز امپروو ہو جائیں گے, آپ سچ بولنا شروع کر دیں, آپ جو اچھی بات کرنا شروع کر دیں, آپ کی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ ہماری فرسٹ ہیبٹ تھی جی. یہ کچھ لوگوں کی جو زبان ہے نا وہ اس طرح سے چلتی ہے کینچی کی طرح, اور وہ لوگوں کی دل آزاری کرتے پھرتے ہیں, اور بہانہ کیا ہوتا ہے جی کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. تو یہ چیز جو ہے ہمیں نہیں کرنی, ہمیں بہت دیکھ کے جو ہے بات کرنی, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سب سے زیادہ پختہ ایمان, سب سے زیادہ کمپلیٹ ایمان کن لوگوں کا ہے؟ دوز who are the best in their character, جو لوگ اپنے کردار میں بہترین ہیں, جن کا کردار بہت بہترین ہے. those who are easy to socialize with, جن سے لوگ فخر محسوس کریں بات کرتے ہوئے, جن سے لوگ گھبرائیں نہ بات کرتے ہوئے, اس کے غصے سے, اس کے مزاج سے. and those who get along with others and others get along with, اور جن کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہوئے چلیں اور وہ لوگوں کے ساتھ چلیں. یہ ہیں وہ لوگ جن کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ یہ ہے کمپلیٹ ان فیتھ, ان کا ہے بہت پختہ ایمان. تو ہمیں اس طرح بننا ہے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو کہ لوگ ہم سے بات کرتے ہوئے گھبرائیں, لوگ ہماری زبان کے فتنے سے جو ہے وہ ہمیں ملنا چھوڑ دیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن سے لوگ نہیں ملتے. کیوں نہیں ملتے؟ ان کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ناراض ہوں گے قیامت والے دن. حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ منہ موڑ لیں گے ایسے شخص سے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ شخص تھا جس سے لوگ ملتے ہوئے گھبراتے تھے, بیٹھتے ہوئے گھبراتے تھے. کیوں؟ اس کے زبان کے فتنے کی وجہ سے. تو جی پہلی ہیبٹ ہماری مکمل ہوئی. اب جو سیکنڈ ہیبٹ ہے یہ بھی کمیونیکیشن پہ ہے. سیکنڈ ہیبٹ ہے جی, قرآن کی اس آیت سے میں نے اخذ کی ہے کہ سیئنگ اونلی دیٹ از گڈ, صرف اور صرف اچھے الفاظ ادا کرنا. اچھے الفاظ سے کیا مراد ہے؟ ورڈز آف ہوپ, ایسے الفاظ جن سے ہوپ ملے, جن سے کریج ملے, جن سے امید ظاہر ہو. ایسے الفاظ جو شکر گزاری کے الفاظ ہو, نہ شکری کے الفاظ نہ ہو.
ہماری زبان پہ بہت سی ناشکری کے الفاظ ہوتے ہیں، دن رات ہماری زبان سے ناشکری کے کلمات نکل رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہو گیا، آج کا دن بہت برا گزرا ہے، آج ایسے ہو گیا، آج ویسے ہو گیا، مطلب کوئی پازیٹیو بات ہے ہی نہیں زبان پہ. گھر میں انٹر ہوئے ہیں، ساکس وہاں پہ اتاری، بیگ وہاں پہ پھینکا، بیوی کے ساتھ سختی سے بات کی کہ جاؤ پانی لے کر آؤ، میرے لیے چودھری صاحب آ گئے ہیں، کھانا لے کر آؤ، یہ وہ، آتے ہی جو ہے وہ گھر کا ماحول خراب کر دیا، گھر کو قبرستان بنا دیا، جس کی وجہ سے ہمارے گھر کا ماحول بھی خراب ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری اپنی پرسنالٹی بہت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب قرآن نے کیا حکم دیا؟ قرآن نے کہا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها فی السماء. سورہ ابراہیم کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تمہارے سامنے ایک مثال پیش کرتے ہیں ایک درخت کی، ایک ایسا درخت، کلمۃ طیبہ ایک ایسا درخت ہے. کلمۃ طیبہ سے ویسے تو مراد ہے لا الہ الا اللہ، توحید. توحید ایک ایسا درخت ہے جس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، جو انسان کو مضبوط بناتا ہے. یہ ایک ایسا درخت ہے جو طوفان آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں ہلے گا اپنی جگہ سے. کیوں؟ اس کی جڑ مضبوط ہے، اسے پتہ ہے کہ زندگی کیا ہے اور اسے پتہ ہے کہ اللہ کون ہے. لیکن اس سے مراد اچھے الفاظ نہیں ہے. کلمۃ طیبہ اچھے الفاظ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے الفاظ ادا کیا کرتے تھے، لوگ ان سے ملتے ہوئے خوشی محسوس کرتے تھے. اچھے الفاظ اس درخت کی طرح ہیں جس کی جڑ بہت مضبوط ہے اور جس کی شاخیں آسمان تک جا رہی ہیں اور جو اپنے پھل تا قیامت دے رہا ہے. آپ کی سوچ ہے کہ ایک اچھا الفاظ، ایک اچھا لفظ کہنے سے کسی کی زندگی آپ بنا سکتے ہیں، اور ایک برا لفظ کہنے سے آپ کسی کی زندگی بگاڑ سکتے ہیں. اتنے زیادہ امپیکٹ فل ہوتے ہیں الفاظ.